بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ المرسلین۔ میرے پیارے دوستو، سامعین، ناظرین، میں آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم جو ہے ایک ایسی سچی اور سچی لاریب کتاب ہے، جس نے بھی قرآن کریم کے ساتھ محبت کی، قرآن کریم کے ساتھ پیار کیا، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو دنیا ہی کے اندر بلند و بالا کر دیا اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اور جنہوں نے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا، قرآن پاک پر عمل نہ کیا، قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر لاگو نہ کیا، اپنی من مانی اور چاہت سے اپنی زندگی کو گزارتے رہے، تو فرمایا اب ان کا قرآن پاک کو پس پش ڈالنا، قرآن کریم کو ایک طرف ہو کر اپنی من مانی اور چاہت سے اپنی زندگی کو گزارنا، فرمایا ان لوگوں کے لیے کل قیامت والے دن بہت ہی زیادہ خسارہ ہوگا، اور پھر ایسا خسارہ ہوگا کہ ان کے پاس کوئی بھی راستہ نجات کا نہیں ہوگا، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کے ساتھ محبت کریں، قرآن کریم کے ساتھ پیار کریں، اور محبت اور پیار کا تقاضا یہی ہے ہم قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم قرآن کریم پر عمل کریں گے تو پھر ہی قرآن کریم ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر اللہ نہ کرے ہم نے قرآن کریم کو بھلا دیا، قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا، تو پھر یہی قرآن کریم کل قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ جس طرح دنیا کے اندر اس نے مجھے بھلا دیا، آج اسے بھی بھلا دیا جائے۔ پھر گویا کہ اس کی قرآن کریم کی اس بات کو قابل قبول کرتے ہوئے وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہم قرآن کریم کو پس پش نہ ڈالیں، اپنی من مانی اور چاہت والی زندگی نہ گزاریں، ہم قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہماری دنیاوی زندگی بھی اور ہماری آخرت والی زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گی۔ اسی قرآن کریم پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک آدمی، اس کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی، اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں قرآن کریم کی تعلیم اس کو دوں گا، قرآن کریم اس کو پڑھاؤں گا، قرآن کریم اس کو حفظ یاد کرواؤں گا۔ لیکن جب بیٹا پیدا ہوا کچھ دنوں کا تھا کہ اللہ کا اتفاق ایسا ہوا، اللہ کی قدرت کو منظور کچھ ایسا تھا کہ وہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس نے یہ بات اپنی بیوی سے کی ہوئی تھی کہ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوگا ہم اپنے بیٹے کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کریں گے، قرآن کریم کی تعلیم ہم اپنے بچے کو سکھلائیں گے، ناظرہ یاد کروائیں گے، حفظ یاد کروائیں گے۔ لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا، زندگی نے وفا نہ کی، دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مدت کے بعد بچہ جو تھا وہ آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ جب 5-7 سال کا ہوا، چلنے کا ہوا، بولنے کا ہوا، اٹھنے کا ہوا، تو پھر والدہ نے اپنے خاوند کی اس آرزو کو، اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے قاری صاحب کے پاس اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ اب قرآن کریم پڑھنے کے لیے وہ بیٹا قاری صاحب کے پاس جا رہا ہے۔ جس دن پڑھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاری صاحب نے پڑھایا اور بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر کے اندر رواں دواں تھے، سفر کرتے کرتے ایک قبر پر گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک قبر کے اندر ایک آدمی کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر پر چلے گئے۔ جب واپسی ہوئی اسی قبر والے کو دیکھا، وہ جو قبر والا عذاب قبر کے اندر مبتلا تھا، اللہ کے عذاب کے اندر گرا ہوا تھا، اب وہی قبر جو ہے اللہ کی رحمتوں سے بری ہوئی
ہوئی ہے وہاں عذاب نہیں تھا، وہاں جنت کا باغ بن چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہانا گیا، کلیم اللہ کے اللہ سے ہم کلام کرنے والے تھے، اللہ سے پوچھنے لگے، اللہ سے عرض کرنے لگے باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا تو یہ عذاب قبر کے اندر گرا ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آیا تو یہ قبر والا آپ کی رحمتوں کے اندر، جنت کے باغوں کے اندر یہ انسان کھیل رہا ہے، باری تعالیٰ معاملہ کیا ہوا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، اے میرے پیارے نبی، یہ وہ انسان ہے جس نے ارادہ کیا تھا میں اپنے بیٹے کو قرآن کریم پڑھاؤں گا، لیکن جب بیٹا پیدا ہوا یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، آج یہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، آج اس کی بیوی نے اس کے بچے کو، اس کے بیٹے کو آج پہلا دن تھا قاری صاحب کے پاس قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بھیجا، جب قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھیجا، قاری صاحب نے اس کو بچے کو پڑھایا کہ پڑھ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بچے نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لیا، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، جب اللہ کی رحمان، اللہ کی رحیم صفات کو بیان کیا تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے موسیٰ، اے میرے پیارے نبی، جب اس نے میری صفات کا تذکرہ کیا، یہ بیٹا تو اس کو تھا، اب یہ عذاب قبر کے اندر گرا ہوا تھا، لیکن میں نے اب اس بچے کو قرآن کریم پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اس کے عذاب قبر کو میں نے ختم کر دیا ہے، اس کو میں نے جس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے، اب یہ میری رحمت کے سائے کے اندر آ چکا ہے، میں نے اس بندے کو اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما دیا ہے، اب یہ میری رحمتوں کے سائے کے اندر کھیل رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے سامعین ناظرین، یہ دیکھو نا قرآن کریم پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اب ننھا منا نابالغ بچہ ہے، اس بچے کی پڑھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کے والد کی مغفرت کر دی، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو سامعین ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کریں، ان کو بھی پڑھائیں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور میرے پیارے سامعین و ناظرین کو سب کو اللہ جل شانہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔